وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیو، ابھی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، 13واں پارہ اور سورہ یوسف کا اختتام جن آیات پر ہوا، ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے افامنوا ان تأتیہم. تو کیا وہ سے مراد کافر جو آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، جس کا ذکر آ چکا ہے، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے، اطمینان میں ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کا ایسا عذاب آئے جو ان کو گھیر لے، ان کے پاس اللہ کی جانب سے گھیرنے والا عذاب آ جائے؟ یا اس بات سے بے خوف ہو گئے، امن میں ہو گئے، اطمینان سے بیٹھ گئے کہ ان کے پاس قیامت اچانک آئے اور انہیں شعور بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہ ہو؟ قل، اے حبیب یہ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پر یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، بصیرت پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بصیرت، ایک بصارت کہ جس کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے، بصیرت جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل سے دیکھنا، پر یقین کامل کے ساتھ روشن دلیل پر میں تمہیں اللہ کی طرف یوں ہی نہیں، اندازے ہی نہیں، پورے یقین کے آخری انتہائی درجے پر میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور میں اور میرے جنہوں نے اتباع کی، یعنی میرے صحابہ بھی، انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے نقص سے. اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں سے نہیں ہوں. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رجال، وما ارسلنا من قبل الا رجالا، یعنی کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. یعنی رسول فرشتہ بن کر نہیں آئے، فرشتے رسول نہیں آئے، فرشتے رسول نہیں آئے، بلکہ مردوں ہی میں سے ہم نے رسول بنا کر بھیجا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، من اہل القری، اور بستیوں والوں میں سے ہوا کرتے ہیں. بستیوں والوں میں سے ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا. وما ارسلنا من قبلک الا رجال من اہل القری افلم یسیروا، تو کیا وہ سیر نہیں کرتے، زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے؟
افلم یسیروا فی الارض فینظروا، تو کیا وہ سیر نہیں کرتے زمین میں اور غور و فکر کرے کہ کیفا ان کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الآخرتی، آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو کیا تم سینس نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ حتیٰ یستیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. کس سے مایوس ہو گئے؟ ان کے ایمان سے، کہ ایمان نہیں لائیں گے. جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور قوم نے یہ خیال کیا کہ انہم قد کذبوا، کہ انہیں جھوٹ بات کہی گئی، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہے ابھی تک نہیں آیا. قوم نے یہاں تک خیال کیا، یعنی تاخیر ہونے کی وجہ سے، کہ ان سے یہ جھوٹ بات کہی گئی. وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد آئی. جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اب ہماری مدد آئی ان کے پاس، جو وعدہ کیا گیا تھا وعدہ نہیں پورا ہو کر رہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا، نہیں رد کیا جاتا مجرم قوم سے. لقد كان في قصصهم، اب یہ جو سارے واقعات اللہ نے بیان کیے، سورہ کا اختتام ہو رہا سورہ یوسف کا، ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اولی الالباب، عبرت ہے، نصیحت ہے. ما كان حدیث یفترا، یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا کلام نہیں ہے. حدیث سے مراد یعنی قرآن کریم، یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جائے. جو اللہ کے نبی پر جو وحی کی گئی ہے، جو سنایا جا رہا ہے، یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جو گھڑا ہوا ہے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن جو اس سے پہلے جو ان سے پہلے جو کتابیں تھیں اس کی تصدیق ہے، یعنی توریت، انجیل، آسمانی کتابوں کی قرآن تصدیق ہے. اور تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، یعنی ہر واقعے، دین، اس سے متعلق رکھنے والی ہر بات کی تفصیل ہے. وہدن، اور ہدایت ہے قرآن، ورحمہ، اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ کلام ہدایت ہے اور رحمت ہے. محترم حاضرین، ان آیات میں بہت سی ہمارے دین و دنیا کی فلاح کی باتیں اور آخرت سے متعلق، آخرت کی یاد سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتیں کی طرف میں اشارہ کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ ضروری حد تک اس کی اجمالی تفسیر اور کس طرح نصیحت حاصل کی جائے، اور آخرت ہی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، ان چیزوں کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. محترم حاضرین، کہ جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا، اس رکوع کی ابتدا میں کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین میں ہیں، یہ چاند، سورج، ستارے وغیرہ، یعنی اس کے باوجود بھی کافر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اس کے بعد یہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے عبرتناک واقعات ہیں، اس کو دیکھ کر بھی ڈرتے نہیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہے. افامنوا، کیا بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان کے گھیرنے والا عذاب آ جائے، یا قیامت کا عذاب آ جائے اور شعور بھی نہ ہو. تو قیامت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں، کبھی تو کوئی آسمانی زمینی بلاؤں کی صورت میں، کبھی تو طوفان کی صورت میں، کبھی تو زلزلوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے عذاب تو یہ ایک نمونہ ہے آخرت کے بڑے عذاب کا. تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو جس سے بیدار ہوں گے؟ یہ سارے دنیا کے واقعات بھی دیکھنے کے باوجود بھی عبرت نہیں لیتے. کیا بے خوف ہو گئے؟ اللہ کے عذاب سے بے خوف کون ہوتا ہے؟ صرف کافر ہی ہوتا ہے. اہل ایمان کو بھی گویا اس میں ایک عبرت ہے، نصیحت ہے کہ تمہیں تو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ نامعلوم کہ کون سے وقت ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے کیا مصیبت آ جائے. تو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا یقین جیسے جیسے دنیا بڑھتی جا رہی ہے، بہت سے ایسے واقعات عبرت لینے کے لیے خود آج یہ سورہ کا اختتام بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس میں ان واقعات میں عبرت ہے. مثال کے طور پہ حال ہی کا واقعہ، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، 2-3 دن، کہ ہم کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ نہیں معلوم کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کیا کچھ ہو جائے. ابھی حال کی بات ہے کہ آپ سوچے بھی نہیں ایسا واقعہ، خود سارے کے سارے لوگ حیران ہیں. اب 2-3 دن کے اندر کی بات ہے کہ اسی آپ آندھرا پردیش کے بالکل قریبی چند میل کی دور پر ایسی ژالہ باری ہوئی کہ زندگی میں کبھی آندھرا پردیش والوں نے ایسا ژالہ باری نہیں دیکھی. اب کل کے ہندو کے اخبار میں اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ برف کی اتنی تہ جم گئی تھی کہ یہاں تک کہ کئی بکریاں، کئی جانور مر گئے. اور کسانوں کا بیان ہے اگر یہ ژالہ باری رات کے بجائے 15 منٹ ہوئی، دن میں ہوتی تو ہم سب مر جاتے. تو کئی اس کی تعداد دی گئی، مرغیاں اتنے مرے، بکریاں اتنی مرے، جیسے کشمیر میں جیسے برف گر کے جیسے جم جاتی ہے ویسی جم گئی. اور سوچا بھی نہیں جا سکتے کہاں سے آیا. سائنٹسٹ حیران ہیں کہ یہ برف باری کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، کبھی یہاں کے لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ. تو اب یہ ساری چیزیں عبرت ہے کہ جس طرح ایک مطلب ہے کہ نہیں سوچا جا سکتا ایسا واقعہ ہوا. ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ جو کچھ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ ہونے والا سب کچھ ہو کر رہے گا ایسے ہی.
یعنی مطلب یہ کہ جو یہ تو آپ نے فرما دیا ہو کے رہنے والا ہے، جو نہیں کہا گیا ایسے کئی واقعات جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی چاہے کچھ یعنی اللہ کی قدرت سے جو چاہے ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہمارے سامنے عبرت ہے جو یعنی صرف زیادہ نہیں، ایک ہفتے کے اندر کی بات ہے، 4-5 دن کے اندر کی بات ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ سب کیسے ہوا، سائنس بھی حیران ہے. تو یعنی اس میں بتایا گیا کہ کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ ایک ایسا عذاب آ جائے گھیر لے. یہ بات بتائی گئی کہ عموماً خیال آ سکتا ہوگا کہ عذاب تو پہلی قوموں پر آیا کرتا تھا، اس قوم پر تو عذاب نہیں آئے گا، اللہ کے بھی موجود ہے. ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے یعنی امت مسلمہ پوری کی پوری تباہ ہو جائے. پہلے امتوں پر جو عذاب آیا کرتا تھا اس قسم کا عذاب آیا کرتا تھا کہ کسی نبی کی پوری قوم کو تباہ ہلاک کر دیا جاتا تھا. لیکن یہاں عبرت کے لیے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کسی مخصوص جماعت پر عذاب نازل فرما سکتا ہے. ایسے کئی واقعات اس بات کے شاہد ہیں. تو چنانچہ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ یا تو یہ پھر یہ کہ انتظار کر رہے ہیں کہ یعنی قیامت آ جائے اچانک. تو اب رہا یہ کہ ایک تو قیامت تو سبھی جانتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہر ایک کی موت اس کے لیے قیامت ہے. یہ اچانک قیامت آ جائے کہ ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے، یعنی مطلب ہے کہ موت آ جائے تو انسان کی آخرت کی ابتدا، ایک آخرت تو اپنی جگہ ہے جو سارے کائنات کی آخرت ہے. ہر انسان کی آخرت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے موت ہی سے اس کی آخرت کی ابتدا ہو جاتی ہے. اب اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. کیا انسان اس بات کے انتظار میں ہے کہ اچانک موت آ جائے؟ جب اچانک موت آ جائے گی تو یہ سمجھ جائیے کہ ہلاکت ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں مفسرین کرام نے اس بات پر کی طرف ہماری توجہ دلائی، جو انسان گناہوں میں یعنی مطلب یہ کہ ڈوبا ہوا ہے، اگر اس کے لیے اچانک اگر موت آتی ہے تو اس کے لیے عذاب ہے. اگر تو انسان ہمیشہ تیاری کے عالم میں ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے عذاب نہیں ہے. کئی ایسے بزرگان دین ہیں، کئی ایسے یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچانک انتقال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج بھی ہم ایک جنازے میں آئے، ہمارے ایک بالکل قریب اچانک میں کل ان کا انتقال ہو گیا. بہت نیک صفت تھے. نیک صفت لوگوں کی انتقال بھی کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا دیا کہ لوگوں سے ملے، دن میں انتقال ہو گیا. مطلب یہ کہ چلتے پھرتے یعنی اچانک یعنی موت، نیک لوگوں کی جو اچانک موت آنا یہ یعنی تباہی کی بات نہیں ہے. لیکن انسان جو گناہوں میں مصروف ہے، گناہوں میں نبی اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر اچانک ان کی موت ہوتی ہے یہ ان کے لیے ہلاکت ہے. کیوں؟ توبہ کا موقع نہیں ملا، عبرت کا موقع نہیں ملا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع ہونی چاہیے. نہیں معلوم کہ یعنی ہماری زندگی کا یعنی یہ آخری دن ہے، ہماری زندگی کی یہ آخری مہینہ ہے، زندگی کا آخری سال ہے. آخری سال سے اگر چلتے رہے اور اس کو شارٹ کرتے چلے جائے، کسی کا آخری سال تو کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی آخری مہینہ ہو جائے گا، کوئی نہ کسی نہ کسی مہینے میں وفات آئے گی، کسی نہ کسی یعنی دن میں وفات یعنی انسان کی ہونے والی ہے. اس طرح اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے یعنی خوف رکھنا چاہیے. اس سے پہلے بتایا گیا کہ ایمان دونوں کیفیتوں کے درمیان کی حالت کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ یعنی اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ تاکہ یعنی انسان توبہ کرے، مغفرت کی یعنی امید رکھے. اگر توبہ اور مغفرت وغیرہ کی یہ چیز نہیں ہوتی تو ہر انسان یہ سمجھتا کہ میرے گناہ اتنے ہو چکے ہیں اب کسی صورت میں معاف ہونے والے نہیں، اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتا. اس لیے ایک مومن بعض حالات میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، بعض حالات میں خوف بھی رکھتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو بتایا گیا کہ یعنی غفلت کی موت انتہائی تباہی ہوتی ہے. اس لیے انسان ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں آخرت یعنی کیونکہ ہمیشہ کا گھر یہ نہیں ہے، ہمیشہ کا گھر آنے والا ہے. جیسا کہ آگے چل کے آیت میں انشاءاللہ تعالی مزید اس کی تشریح کی جائے گی. ارشاد ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، قل آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. اب یعنی آپ اعلان کر دیجئے یہ صحیح راستہ تو یہ میرا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہنچانے والا، اللہ کے قرب تک پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچانے والا، یہ میرا راستہ ہے. جس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، کسی اور راستے کو اختیار کریں گے تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. قل آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، جو ہر قسم کے شرک وغیرہ سے پاک ہے. اب یہاں ایک اہم بات کہ پتہ چلا کہ وہ راستہ اگر کوئی یعنی توحید کا تو اقرار کرتا ہے لیکن نبی کے راستے سے ہٹ کر اقرار کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ ناجی نہیں ہے. دنیا میں بعض ایسے بھی موحد پیدا ہوئے ہیں جو یعنی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، رسالت پر ایمان نہیں رکھتے. ایمان کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو چنانچہ یہاں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ وہی راستہ کامیاب راستہ ہے جو نبی کے راستے سے ہوتا ہو جاتا ہے. قل ھذہ سبیلی، اس لیے آپ اعلان کر دیجئے میرا راستہ ہی حق راستہ ہے. ایک سمجھانے کے لیے اب کہیں گے کوئی ہو سکتا ہے
کہ جو یقیناً جو اللہ کے نبی کو جو مانے گا تو اولیاء کو مانے گا، کیونکہ اولیاء بھی انہی کی محبت، انہی کے راستے پر چل کر ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو بس نبی کا راستہ ہی پکڑو، اولیاء کے راستے کی ضرورت نہیں ہے، اور مطلب ہے کہ صلحاء کے راستے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دھوکے میں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ اولیاء کا راستہ بھی انہی کے راستے تک پہنچانے والا ہے۔ اس لیے جب راستے کی بات آ گئی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا راستہ ہے، راستہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس راستے کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑے سے آپ کے چند منٹ لوں گا۔ یہ کہ مثال کے طور پر کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں ہدایت دی گئی، ہم صبح شام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں صراط کے معنی بھی راستے کے ہیں، سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ تو اب رہا یہ کہ راستہ جو ہے کہیں نہ کہیں پہنچانے والا ہوتا ہے، ایک راستہ کہیں نہ کہیں پہنچانے والا۔ اب یہ راستہ کہاں تک پہنچاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو ایک اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان پر، حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلو، اور یہاں اس آیت میں کیا کہا گیا کہ میرا رب سیدھے راستے پر۔ یہ کیا بات کہ میرا رب آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی آپ کو تاکید کی جا رہی ہے، فرمایا کہ میرا رب بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چلنے کرنے سے پاک ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے کا مطلب یہ ہے کسی بھی راستے کے دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ابتدا، اس کی انتہا، بگننگ اینڈ اینڈنگ سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان پر جو بتایا گیا کہ میرا رب سیدھے راستے پر، یہ اینڈنگ کو بتایا گیا، اور ہمیں جو حکم دیا گیا وہ بگننگ ہے۔ آپ بولیں گے ہم کتنا بھی چلو پھر بھی بگننگ ہے۔ آپ بولیں گے کوئی ابھی یہ راستہ یہاں تک پہنچانے والا ہے، تو یہاں بھی ہے تو بگننگ، یہاں بھی ہے، اتنا بڑا راستہ ہے، اس کے اعتبار سے کتنا بھی چلو بگننگ۔ اس لیے ہر آدمی چلتا ہی چلتا ہے، اولیاء بھی چلتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا نہیں ہے، اللہ کی قرب کی انتہا نہیں ہے، جو کتنا بھی چلو چلنا ہی چلنا ہے۔ اس لیے یہ ہر ایک کو ہدایت دی گئی، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ایک ولی بھی ہے تو یہی پڑے گا، گنہگار بھی ہے تو یہی پڑے گا، نیوکار بھی ہے تو یہ پڑے گا، کیونکہ اللہ کی قرب کے راستے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہر ایک اپنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس راستے کو طے کرتا ہے۔ تو اب یہاں اس میں یہ جو بتایا گیا کہ اینڈ کہاں ہو رہا ہے راستہ؟ اللہ تک، یہ جو آپ راستہ چل رہے ہیں اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اب جب آپ یہ سمجھ چکے تو اب راستے کا فلسفہ کیا ہے؟ راستے کے لیے فلسفہ یہ ہے کہ جس راستے تک آپ پہنچنا ہے اس کے کچھ نشانات ہوتے ہیں۔ نام پلی پہنچنا ہے، اسے کیا نشانات ہوتے ہیں؟ یہاں سے نکلے تو آپ بولیں گے کہ نام پلی جا رہے ہیں، تو آپ کو راستے میں کیا ملنا چاہیے؟ نیا پل ملنا چاہیے۔ آپ کو راستے میں کیا ملنا چاہیے؟ موزم جاہی مارکیٹ ملنا چاہیے۔ تو سمجھنا کہ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں شالی بنڈا مل رہا، راستے میں فلک نوا مل رہا، راستے میں باکس مل رہا، تو آپ جتنا جا رہے ہیں اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ راستے سے دور، نام پلی سے قریب ہونے کے بجائے جتنا چل رہے ہیں راستے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی کہیں گا کہ نہیں راستے میں نہیں، آپ جو بول رہے غلط بول رہے، نہیں راستے میں نیا پل نہیں، راستے میں کیا بولتے یہ سالار الملک بھی مل سکتا سالار۔ تو ہم کیا کہیں کہ حنفی کے راستے سے جاؤ، شافی راستے سے جاؤ، مالکی کے راستے جاؤ، لیکن آپ کیا بولتے اپنے چادر گھاٹ سے جاؤ، آپ نئے پل سے جاؤ، یا سالار ملک سے جاؤ، یہ چاروں راستوں میں کس راستے سے بھی جاؤ نام پلی جا رہے ہیں۔ لیکن آپ چلتے چلتے اگر آپ کے راستے میں اگر آپ کو مطلب یہ کہ چندرائن گٹا مل رہا ہے، آپ کے راستے میں مثال کے طور پر باکس مل رہا ہے، تو سمجھنا ہے کہ یہ کوئی یہ راستہ بالکل پہنچانے والا نہیں ہے، یہ جتنا چلیں گے۔ لیکن راستے میں مختلف اگر اب رہا یہ کہ تو پتہ چلا کہ آپ اگر اب حنفی بھی ہے تو حق پر ہے، آپ شافعی بھی تو حق پر ہے، اب مالکی بھی ہے تو حق پر ہے، لیکن آپ کہیں گے میں چاروں راستوں میں چلوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاروں راستوں پہ اگر ہاں راستہ تو ایک ہوگا، چلنا تو ایک ہوگا، لیکن حق تینوں کو مانیں گے۔ ہم نئے پل سے چلتے ہوئے کہیں گے کہ چادر گھاٹ کا راستہ بھی وہ نامپلی کو پہنچانے والا ہے۔ اگر آپ بولیں گے اگر یہ راستے میں چل رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ چادر گھاٹ کا راستہ غلط، آپ کیا کریں؟ نیا پل جا کے پلٹے، کہاں آئے آپ؟ سالار جنگ پل کو آئے، اس کا وہاں سے پلٹے، اس راستے پہ چلنے کا مطلب چادر گھاٹ غلط ہے، چادر گھاٹ پر آئے۔ ایسے چاروں راستے زندگی میں گھومتے جائیں گے، پھر مقصود تک نامپلی تک نہیں پہنچیں گے۔ طریقہ یہ ہے چلیں گے ایک راستے پر اور تینوں کو حق مانیں گے، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، یعنی یا تو آپ حنفی بنیے یا شافی بنیے یا مالکی بنیے، چلیں گے ایک راستے پر لیکن تینوں کو حق مانیں گے۔ تو جس طرح یہ چاروں راستے شریعت کے وہاں پہنچاتے ہیں، طریقت کے چاروں راستے یہی پہنچاتے ہیں۔ کوئی مطلب ہے کہ کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، انبلی ہے۔ اب رہا یہ کہ ان راستوں سے ہٹ کر کوئی تعلیم دیتا ہے، ایسے راستے جو اگینسٹ ہے یہ تباہی، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو جب آپ یہ سمجھ چکے کہ راستے کے نشانات ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں اس راستے کا نشان کیا ہے؟ اس راستے کا نشان یہ ہے جس راستے میں نبی نہیں مل رہے ہیں سمجھنا کہ راستہ غلط ہے۔ تو جس راستے میں محمد الرسول اللہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم،
تو سمجھنا کہ آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں، وہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے. تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کہ حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہے. تو آپ صراط، تو اللہ کا جو اینڈنگ راستہ کیا ہے قرآن میں کیا ہے؟ صراط مستقیم. تو اب یہ جو راستے تک پہنچنے کے لیے کس کا ملنا ضروری؟ نبی کا. اگر کسی کے راستے میں صرف لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو سمجھنا کہ راستہ پہنچانے والا نہیں ہے. اب تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ کے نبی تک پہنچنے کے لیے اب ڈائریکٹ یہاں سے آپ یعنی کود کر تو آپ یعنی سیدھا یعنی وہاں نہیں چلے جائیں گے، نمائش گیٹ تک تو نہیں جائیں گے، بیچ میں راستے رہیں گے نا. وہاں تک جانے کے لیے کیا راستے ہیں تعین کرنے کے لیے؟ اس کے لیے بتایا گیا کہ اور راستے ہیں. کیا؟ کہ اللہ والوں کے راستے ہیں، صالحین کے راستے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ آپ بنیں گے یہ کہاں ہے؟ صرف ایک ہی راستہ کافی ہے ہمیں. کیا؟ اللہ اس کے رسول کا راستہ. اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے سارے راستوں سے گزرنا ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا سورۃ النساء 5 پارے کی آیت دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی مترجم کا ترجمہ دیکھ لے سکتے ہیں آپ. ارشاد ربانی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول سے مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت کی راہ اس کے لیے واضح ہو چکی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اہل ایمان، قرآن میں جب مومن کہا جاتا ہے تو کامل مومن، جو نماز نہیں پڑھتا ایسا مومن مراد نہیں ہوتا، جو روزہ نہیں رکھتا ایسا مومن مراد نہیں ہوتا، جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتا ایسا مومن مراد نہیں ہوتا، جو خل ایمان ادا نہیں کرتا وہ ایسا حقوق عبادت ادا نہیں کرتا ایسا مومن. جب المومن جب لفظ کہا جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نیک صالح بندہ. یہ مومن کی تعریف قرآن کی ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم مومن کہتے ہیں لیکن یہ ایمان کامل ہمارے اندر نہ ہو تو یہ ہمارا نقص ہے. لیکن قرآن جس کو مومن کہتا ہے وہ مومن آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول کسی اختلاف کرے وہ تبی اور اتباع کرے، فالو کرے مومنین کے راستے کے علاوہ. تو اب یہاں جو کہتے ہیں ہمیں اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صالحین کی ضرورت نہیں ہے، غور کرے آیت پہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہیں ان مومنین کے راستے کی بھی ضرورت ہے، تمہیں ان صالحین کے راستے کی ضرورت ہے جو فالو کرے غیر سبیل المؤمنین، جس کے مومنین کے راستے سے ہٹ کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، جس نے جس طرف رخ کیا ہم اس کو ادھر ہی پلٹا دیں گے، اور نصلیہ جہنم، ہم اسے جہنم رسید کریں گے. تو اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جہنم رسید ہے. اب یہاں رسول کی مخالفت کے بعد راستہ رسول ہی کا ذکر کرنا تھا نا، مومنین کا راستہ کا ذکر فرمایا. تو رسول کی مخالفت کا پتہ کیسے چلے گا؟ رسول کا مخالف وہ ہے جو اولیاء کا مخالف ہے، یہ بتانے کے لیے مومنین کا راستہ بتایا گیا. رسول کی مخالفت کیسے پتہ چلے گا کہ رسول کا مخالف ہے؟ تو اللہ نے اس کا ایک معیار بتایا کہ جو ان رسول کے راستے کو سچی طور پر اختیار کرنے والے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، صلحاء کے سے اختلاف کرنا گیا رسول سے اختلاف کرنا ہے. اس لیے تو بتایا گیا کہ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ سبیل المؤمنین، قرآن یہ ذہن میں رکھیے، سبیل المؤمنین یہ قرآن کریم کہتا ہے. سبیل المؤمنین کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو پتہ چلا جس راستے میں انبیاء تک پہنچنے کے لیے صدیقین مل رہے ہیں، جس راستے میں شہداء مل رہے ہیں، جس راستے میں صالحین مل رہے ہیں، تو سمجھنا کہ یہ نبی تک پہنچانے والا ہے. تو یہ تفسیر ہم نہیں کر رہے ہیں، خود قرآن کر رہا ہے. ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں ہدایت دی گئی. وہ کون ہے؟ اللہ خود تفسیر بیان کر رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جس راستے میں پہلے انبیاء کا نام لیا گیا کیونکہ اللہ کے قریب کون ہے؟ انبیاء. تو اس کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین. تو انبیاء تک پہنچنے کے لیے راستے میں صدیقین بھی ہو، شہداء بھی ہو، صالحین بھی ہو. جو جماعت صدیقین، شہداء، صالحین کی رٹ لگاتی ہے، ان کے طریقے کو ذکر کرتی ہے، ان کی اتباع کرتی ہے، تو پتہ چلا یہی جماعت حق ہے اور انہی کا راستہ حق ہے. تو قل ھذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. تو حضور کے راستے تک پہنچنے کے لیے یعنی یہ سارے کے سارے اس راستے کے نشانات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ میں اس کی دعوت دیتا ہوں، میں ہی نہیں بلکہ میرے ماننے والے بھی پوری بصیرت کے ساتھ. قرآن کریم آپ تو بصیرت کئی مرتبہ سنیں، کیونکہ عربی اردو زبان خود اپنی خود اس کے الفاظ خود اس کے نہیں ہیں، عربی فارسی مختلف زبانوں سے اردو بنی. بصیرت کا لفظ تو کئی مرتبہ سنیں. بصیرت کے معنی بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں. ایک بصارت، ایک بصیرت. ایک چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، ایک دل سے دیکھی جاتی ہے. جو چیز دل سے دیکھی جاتی ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے. تو بصیرت کا ابتدائی درجہ یقین کامل، میں جو کہتا ہوں یقین کامل. اور بصیرت کا انتہائی درجہ ہر عالم ربانی کو اللہ کے فضل کرم سے ہر عالم جو بھی کہے گا وہ بصیرت کے ساتھ کہے گا، اللہ کی طرف دعوت دے گا، یعنی شک و شبے سے نہیں کرے گا. جو دے گا کہ یقین کامل کے ساتھ دعوت دے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ بصیرت کی ابتدا ہے. بصیرت کی انتہا
ہم بتا نہیں سکتے اس کی حقیقت کو، لیکن سمجھنے کے لیے ایک دو مثالیں دے دوں۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ یقین کامل، یقین کے بھی 3 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ تو انبیاء کی جو بصیرت ہے وہ حق الیقین کے درجے میں ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نبی کا سلسلہ، اور جو اولیاء کی جو بصیرت ہے عین الیقین کے درجے میں ہے، اور جو عامت المسلمین جن کا عقیدہ پختہ ہے وہ کس کے درجے میں؟ علم الیقین کے درجے میں۔ جن کا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں پختہ ہے وہ علم الیقین کے درجے میں۔ علم الیقین عین الیقین سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ میں بتاؤں، عرض کروں، ایک شخص نے ایسے ماحول میں جنگل میں پرورش پایا، کبھی ابھی آگ نہیں دیکھا تو اب لیکن اس نے سنا اپنے ساتھیوں سے، ایک یعنی جو جنگل میں رہنے والے، ایک آگ جیسی چیز رہتی ہے، اس میں ہاتھ جب ڈالا جاتا ہے تو جل جاتا ہے۔ تو اب یہ آگ کے بارے میں یہ شخص کس کے درجے میں ہے؟ علم الیقین کے درجے میں ہے، پکا علم ہو گیا۔ اب آپ مثال طور بغداد دیکھے، نہیں دیکھے، اب بہت سے دنیا کے شہر ہے دیکھے آپ، یعنی قسطنطنیہ دیکھے، نہیں دیکھے، تو آپ کس درجے میں ہیں؟ یہ علم الیقین کے، عین الیقین کے درجے میں نہیں ہے، اور جو دیکھ لیا وہ عین الیقین کے درجے میں۔ آگ کے بارے میں سنا کہ آگ جلاتی، ایک دن دیکھ بھی لیا اس کو، جو چیز ڈالی جا رہی ہے پکڑی جل جا رہی ہے اس سے، تو یہ اب کس درجے میں ہو گیا؟ اب علم الیقین کے درجے سے عین الیقین کے درجے میں آ گیا۔ اب اس کے جلا رہے تو میں نہیں مار رہا، ارے جلاتے نہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات، ٹھیک ہے نہیں مار رہے، اب ہاتھ ڈال کے دیکھو، حق الیقین کے درجے میں پہنچ جائیں گے، جلاتی نہیں جلاتی۔ تو انبیاء کرام یعنی مطلب صرف قرب کو دیکھتے ہی قرب کے مدارج بھی طے کرتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرب کے سارے ان مدارج، انبیاء کرام کا مقام جو ہوتا ہے حق الیقین کا درجہ، تب اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں کہ میں بصیرت پر دیکھتا ہوں تو معمولی بات نہیں۔ اب اللہ کے حبیب کی سچی غلامی، سچی اتباع، سچی محبت کے نتیجے میں اولیاء کو جو بصیرت حاصل ہوتی ہے، تو اندازہ لگائیے جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو نبی کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ عرض کروں کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی مجلس میں واعظ میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھائیے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست، یہاں بھی یہ دیکھیں مومن کہا، مومن کامل کون ہوتا ہے؟ ولی۔ مومن کی فراست یعنی اللہ تعالیٰ جو ایک ایمانی بصیرت عطا فرماتا ہے، روشنی، دل کی جو روشنی عطا فرماتا ہے، وہ کی فراست کہتے ہیں۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جیسے اب یہ آنکھوں کا نور ہے تو دل کا بھی ایک نور ہے، تو آنکھوں کے نور سے وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو یعنی مطلب ہے کہ سب کے لیے دیکھنا، جس کا جو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دل کے نور سے وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو عام آنکھیں نہیں دیکھتی۔ تو مومن کی فراست سے بچو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ اپنا کرتا نکال، زنار کو توڑ، ایمان لا لے، اس کی تفسیر ہے، اس حدیث کی تفسیر۔ کیونکہ ہم جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ علمی ہوتی ہے، اولیاء جو تفسیر بیان کرتے ہیں عملی ہوتی ہے، پریکٹیکل، ہر ایک کی تفسیر الگ الگ ہوتی ہے۔ تو انہیں فرمایا کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے کرتے کو نکال، زنار کو توڑ، ایمان لا لے۔ تو سب حیران ہو گئے کیا بات؟ تو اس کے بعد اس نے کہا، واقعی ان کے قدموں میں جھک گیا اور کہا کہ سچے دل سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بات یہ ہے، اس نے کہا کہ میں ایک مسیح ہوں، عیسائی ہوں، ایک مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، میں کئی لوگوں کی مجلس واعظ میں گیا اور اس حدیث کا مطلب پوچھا اور کسی نے نہیں بتایا، لیکن آپ نے ایسا مطلب بتا دیا کہ جس کی وجہ سے آپ کس مطلب کی وجہ سے ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا۔ کہ مطلب یہ کہ اگر لاکھ سمجھاتے کہ مومن کو اسی نور ہوتا ہے جس سے مطلب یہ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا، نہیں سمجھ میں آتا، لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ میرے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا کہ جو میرے دل کو بھی آپ نے دیکھ لیا، اس لیے واقعی اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا، اس لیے میں تصدیق کرتا ہوں کہ دین سچا ہے۔ تو یہ ہے بصیرت۔ تو یہ اب اس میں بتایا گیا کہ جو میری اتباع کرتے ہیں، تو گرچہ کے تفاسیر اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والے اس کو صحابہ ہے، یہی نہیں کیونکہ مطلق کہہ دیا گیا جو بھی قیامت تک جو حقیقی طور پر سچے طور پر جو اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں شریک اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں میں نہیں ہوں۔ تو گویا ان کو اعلان کیا، ان کافروں کو جھنجھوڑا گیا کہ دیکھو اس راستے کو مان لو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک من قبلک، اب وہ کیا چیز تھی جو ان کی ایمان سے روک رہی تھی؟ ان کافروں کو اتنے سب نشانیوں کے باوجود بھی ایمان سے روک رہی تھی۔ تو بعض وقت باطل عقیدے انسان کو ایمان سے روک دیتے ہیں۔ اور باطل عقیدہ کیا تھا
باطل عقیدہ ان کا یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، انسان رسول نہیں ہو سکتا. تو چنانچہ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا، ان لوگوں کو کس نے روکا، ان کافروں کو ایمان لانے سے؟ اس بات نے روکا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، جبکہ ہدایت ان کے پاس آئی. یہی بات روکی کہ انہوں نے کہا کہ ابعث اللہ بشر رسولا، اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ یہ تردید کرتے فرماتا ہے جتنے بھی رسول آئے وہ انسان ہی آئے، یعنی جنوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا اور فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کوئی عورت رسول نہیں ہوئی، مرد کا ذکر کیا گیا. اگر انسان کا ذکر کیا جاتا تو پھر مرد عورت دونوں کو شامل ہو جاتا، اس لیے لفظ رجال کہا گیا کہ کوئی عورت رسول نہیں ہوئی، رسالت صرف مرد ہی کا خاصہ ہے. اب یہاں کافر کہتے تھے کہ اگر اللہ کو رسول بنانا ہی مقصود ہوتا تھا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا. تو اس لیے اللہ کی اس بات کو قدرت تھی کہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجے، اس لیے نہیں بھیجا کہ جب یہ کہتے کہ جب یہ ہماری جنسی کا نہیں ہے اس لیے اس کی زندگی ہمارے لائق اتباع نہیں ہے. جب یہ کہتے جن کو اگر رسول بنا کر بھیجتے تو یہ کہتے کہ یہ ہماری لائق اتباع نہیں ہے، یہ تو کیونکہ اس کو مطلب ہے کہ ہمارے جو کیفیات اس سے ہٹ کر زندگی کیفیات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسولوں کو منتخب فرمایا، لیکن وہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، معجزات وغیرہ کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا، مبعوث کیا. اس لیے بتایا گیا کہ ہم نے جو بھیجا انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا من اہل القریٰ، اور اہل بستیوں میں سے ہوا کرتے تھے. یہاں بتایا گیا کہ جتنے بھی رسول آئے جنگلوں سے یا دیہاتوں میں رسولوں کو نہیں بھیجا گیا. مبعوث تو سبھی کی طرف بھیجا گیا، لیکن جو رسول جو عام طور پر جو رہنے والے تھے وہ عام طور پر بستیوں کے رہنے والے تھے. اس لیے بتایا گیا کہ جو انسان بغیر کسی ضرورت کے جنگلوں میں زندگی گزارتا ہے اور بادیاں نشین ہو کر زندگی گزارتا ہے، اس کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، وہ تمنا سے دور ہوتا ہے، وہ علم سے دور ہوتا ہے. اس لیے رسول بھی جو بھیجے گئے عام طور پر کسی جنگل بادیاں نشین لوگوں میں سے نہیں بھیجے گئے، بستیوں میں رہنے والوں ہی سے اللہ نے رسولوں کو منتخب فرمایا. وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القریٰ. یہاں اہم بات، کافر کیا سمجھتے تھے؟ بشریت اور رسالت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو بشر ہوگا اور رسول نہیں ہوگا، جو بشر ہوگا یا رسول نہیں، یہ صرف ہٹ درمی تھی ان کی. تو یہاں ایک اہم بات کے سامنے عرض کروں کہ جو یہ خاص طور پر ان سے خطاب ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اتباع مت کرو. انہوں نے ایک اپنے طرف سے ایک عقیدہ گھڑ لیا تھا. کیا عقیدہ گھڑ لیا تھا؟ انسان رسول نہیں ہو سکتا. تو اب ان کی اتباع کرتی یہ مت کہو کہ رسول نور نہیں ہو سکتا، انسان نور نہیں ہو سکتا. انسان سے مراد رسول، یہاں پر انسان بشریت اور نورانی جمع نہیں ہو سکتا. تو رسول بشر ہے تو بشر اور نور کیسے جمع ہو سکتے؟ یہ عقیدہ کس نے ذہن میں ڈالا؟ شیطان نے. کس کو؟ جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ایمان کا، کہ ان کے دلوں میں ڈال دیا بشر اور نور کیسے، بشر اور نور کیسے، دونوں کیسے جمع ہو سکتے. جس طرح یاد رکھ لیجئے بشریت رسالت جمع ہو سکتی ہے تو بشریت نورانیت بھی جمع ہو سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے مثلا حدیث جبرائیل تو آپ نے کئی مرتبہ سنا. ایک حدیث ہے جس کا نام حدیث جبرائیل. اس لیے حدیث جبرائیل کہا گیا. ایک مرتبہ حضرت ایک اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں ایک اجنبی شخص آتا ہے. صحابہ کرام اس کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کے بال کالے اور اس پر سفر کا اثر بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. مطلب یہاں کا رہنے والا تو ہم جانتے تھے، سفر سے آنے والا تو نہیں جانتے، نہیں اس کے باوجود ہم نہیں جانتے کون ہے. آنے والا مسافر بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے. تو آ کر اس اجنبی شخص نے کچھ سوالات کیے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہے. تو جب وہ صاحب آ کر سوالات کر کے چلے گئے تو اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا. مشہور حدیث ہے، بخاری شریف وغیرہ مشکات المصابیح کی پہلی روایت یہی ہے، کئی کتب حدیث میں روایت موجود ہے. تو صحابہ سے پوچھے آنے والے کون تھے؟ تم جانتے ہو؟ یہ حضرت جبرائیل تھے. یہ حضرت جبرائیل تھے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا انسان کی طرح، کالے بال وغیرہ وغیرہ، نوجوان، اور پورے دو زانو ہو کے حضور کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے. اب بتاؤ جبرائیل فرشتہ ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ تعالی صحابہ کی مصلحت کے لیے
جو سید الملائکہ ہے، جس کی حقیقت نور ہے، جب اسے بشر بنا کر بھیجا تو ان کی نورانیت جو حقیقت نہیں گئی، تو اگر ہمارے نبی جو ان کی حقیقت نور ہے، بلکہ حضرت جبرائیل کی نورانیت کو بھی ان کی نورانیت سے پیدا کیا گیا، تو کیوں کر آپ کی اس نورانیت کے ساتھ بشریت جمع نہیں ہو سکتی؟ تو ہماری ہدایت کے لیے بشریت کے لباس سے بھیجا گیا۔ ایک نہیں، کئی ایسے دلائل ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، یعنی سورہ مریم میں ہے کہ جب آپ تنہائی کے عالم میں تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف ہمارے روح یعنی روح القدس کو بھیجا، تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مکمل بشر کی صورت میں تھے، بشر کا لفظ بھی آیا ہے یہاں پر، بشر کی صورت میں نمایاں ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو متقی ہے چلے جا، فرمائیں گے نہیں، اللہ کا فرستادہ ہوں، فرشتہ ہوں۔ تو فرشتہ بشر کی صورت میں بھیجا جا سکتا ہے، تو ہمارے نبی کی تو حقیقت تو نور ہے، ابھی بشر بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ کے حبیب کو نور کو پیدا کیا گیا، تو اگر بشریت کے لباس میں اگر بھیجا جائے تو یقیناً بشریت اور نورانیت کا اجتماع یہ یقیناً یعنی ناممکن نہیں بلکہ ممکن اور یقینی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ ایک نہیں بے شمار مفسرین اس بات پر متفق ہے، اس آیت کریمہ میں نور سے مراد کس کا نور؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہ جو کافر اتنی سب نصیحت کے باوجود بھی، اتنی سب تبلیغ کے باوجود بھی نہیں مانتے، تو جن کو یعنی بالکل یعنی اچھے انداز سے جن کو تبلیغ کی گئی، جن کو دلائل دیے گئے، دلائل کے باوجود بھی نہیں مانتے، تو کم از کم عذاب کی جو علامات ہے، عذاب کے جو اثرات جو زمین پر دکھائی دیتے ہیں اس سے تو مانے۔ انسان کے ماننے کے لیے دو ہی اسباب ہے، یا تو ثواب سے مانے یا عذاب سے مانے۔ اس لیے قرآن کریم میں اکثر یعنی دو باتوں کا ذکر کیا گیا، کہیں ثواب کا ذکر کیا گیا یا عذاب کا ذکر کیا گیا۔ تو اب عذاب کیا ہے کہ اپنی جو ماقبل قومیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرے۔ کیسے کیسے عذاب آئے؟ قوم عاد، قوم سمود، یہ بستیاں دور نہیں تھیں، یہ سارے کے سارے یعنی عرب کی بستیوں میں قریب تھے، اور آج بھی آپ مطلب ہے کہ سعودی عرب کے تقریباً مکہ مدینہ سے تقریباً 300-400 کلومیٹر پر وہ کھنڈرات بھی ہے، دیکھنے والوں نے کھنڈرات کو دیکھا، جو قوم سمود کی بستیاں جو تباہ کر دی گئی، قوم عاد کی بستیاں جو تباہ کی، وہ بستیاں کھنڈر کی صورت میں آج بھی اللہ کی نشانی کے طور پر موجود۔ اس لیے قرآن کریم بعض آیتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ اس سے گزرتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں لیتے ان مقامات سے۔ تو بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ایک شخص جو وہاں پر جا کر آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات یعنی میں کچھ حصہ میں وہاں رکنا پڑا، تو رات میں ہم نے اس بستیوں سے خوفناک قسم کی آوازیں ہم نے سنی۔ تو آج بھی عذاب کے اثرات ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو صحابہ کی ایک جماعت نے مطلب یہ کہ توجہ نہیں کیے، پانی کی ضرورت تھی تو آٹا گوندنا تھا، یعنی وہ پانی سے آٹا گوند دیے، پوچھا کہ تم نے کس سے گوندا؟ فرمایا بولی سے۔ بولے عذاب والوں کی بولی ہے، جہاں پر عذاب نازل ہوا اس آٹے کو پھینک دیا گیا، کیونکہ عذاب کے اثرات آج تک بھی وہ زمین میں ہے، اس مقام پر جو اللہ کے عذاب آیا تھا۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ ان مقامات پر، اور آپ اب جانتے ہیں کہ جہاں اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا، حکم یہ ہے کہ حاجیوں کو وہاں سے تیزی سے گزرے۔ جیسے اللہ والوں کی نیکیوں اور اللہ کی وجہ سے مقامات متبرک ہو جاتے ہیں، عذاب والوں جہاں عذاب آیا وہاں کے مقامات بھی یعنی مطلب ہے کہ اس سے احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ افلم یسیروا، تو کیا انہوں نے یہ زمین میں گھومتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ ان کا انجام کیسے ہے جو ان سے پہلے تھے؟ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انہی کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے، ماننے والے کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، آخرت کا گھر یہ سب سے بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جو ہمیشہ جو باقی رہنے والا جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کے لیے جس کو آخرت کا گھر بتایا گیا کہ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اب ایک اسے مثال تو پتہ چلا کہ ہماری یقین کی کمی ہے۔ ایمان تو ضرور ہے، لیکن یقین انسان کا جتنا بڑھتا چلا جائے گا تو اس کا اتنا ہی انسان اہتمام کرے گا۔ جب یقین کے اندر یعنی کمزوری پیدا ہوتی جائے گی تو یقیناً اس کی تیاری میں بھی کمزوری ہوتی چلی جائے گی۔ مثلاً کہ دنیا میں دیکھ لیجئے، جب ہم یہ مانتے ہیں یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل عملی طور پر ہم کتنا اس پر یقین کرتے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے ہم اپنی عملی زندگی کو جھانکیں۔ تو مثلاً اگر آپ کرائے گھر میں رہتے ہیں، آپ کا ارادہ کتنا ہے گھر میں رہنے کا؟ گھر بہت انتہائی ہر قسم کی سہولت والا ہے، آپ کا ارادہ ہے زندگی بھر کا ہی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کرایہ بھی کم ہے،
اور گھر بھی عالی شان ہے، پھر ایسا گھر نہیں ملتا. لیکن اگر زندگی بھر نہ بھی رہے تو آپ کا ارادہ 20-25 سال، آپ کو 20-25 سال تو زندگی کا بھروسہ بھی نہیں، 10-15 سال. تو اب یہ بتائیے کہ آپ اس کو اس عالی شان انداز سے اس کی جیسے اپنے گھر کی پالش کراتے نہیں. گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا تو دروازہ دلا بھی دیں گے آپ ضرورت کے لیے، تو اچھا قسم کا ساگوان کا دروازہ دلاتے نہیں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ آپ کی حجت یہ ہوتی ہے کرایہ گھر ہے، پھر رہنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ہے، رہنے کا ارادہ 20 سال کے لیے بھی ہے. اب اچھا اعلیٰ قسم کا جب آپ کا گھر ہوتا ہے، فرش تو آپ ضرورت کے حد تک دلائیں گے، کیسا بھی اچھے قسم کا فرش دلائیں گے نہیں، اچھا پتھر کا نہیں، یعنی مطلب ہے کہ سنگ مار کا ایسا دلائیں گے تو ایسا، ایک تو نہیں دلاتے بہت سے لوگ، دلائیں گے تو ایسا فرش نہیں دلائیں گے معمولی قسم. کیوں؟ یہی بولتے جائیں گے کیا کرایہ گھر ہے، پھر رہنا کتنا ہے 20 سال 25 سال، جہاں تک ہو سکے نکلنا ہی نہیں ہے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ کرایہ کا گھر کہہ کر ہر ہمیشہ رہنے کا ارادہ ہے، پھر بھی آپ توجہ نہیں کرتے، یہ تو یقین کامل ہے کہ یہ ہمیشہ گھر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم آنے والی زندگی خیال نہیں، ہمیں خبر کی تیاری کا خیال نہیں ہے، ہمیں حشر کی تیاری کا خیال نہیں ہے، کہ جب کہ ہم دنیا کے گھر کو ہم اس لیے کہ کرایہ گھر ہے سمجھ کر اس کی زیب و زینت کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اس کی طرف مطلب پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم دنیا کے لیے تو سب کچھ تیار ہے، تیار نہیں ہے تو ہم کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. تیار نہیں ہے تو ہم قبر کے لیے، تیار نہیں ہے تو ہم حشر کے لیے. اسی کو کہتے ہیں کہ مطلب ایمان رکھنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن یقین کی جو کیفیت ہے عملی طور پر اسے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیسی ہے. اس لیے بتایا گیا کہ قد افلح من تزکا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیتا رہا، ذکر کرتا رہا، فصلی، نماز پڑھا. اب بولیں گے کہ کامیابی کی تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا جو کثرت سے ذکر کرتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ نے جو تزکیے کے طریقے بتائے، قلب کی صفائی اور آخرت کی تیاری کے لیے، اس کو اختیار کر دیا. کامیاب کون ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے. یہ کامیابی کے 3 علامتیں بتائی گئی، تزکیہ نفس، ذکر الہی اور نماز. اور یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ اللہ والوں کے پاس ملے گا. اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا آپ کو؟ تزکیہ نفس بھی ملے گا، اور اللہ کے والوں کے پاس کیا ہے؟ نماز کے علاوہ ذکر الہی. تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے، وہی سب سے آخرت کی بہتر تیاری کرنے والے. کیوں؟ کہ وہاں نماز بھی ہے، وہاں تزکیہ بھی ہے، اور وہاں ذکر الہی بھی ہے. یہ تینوں باتیں ملیں گی. لیکن بات یہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کامیابی اس سے ملیں گی، پھر کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب کا یقین ہے کہ کامیابی ہی کہ یہ 3 ہی کنجیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وجہ یہ ہے اختیار نہیں کرنے کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. بتایا گیا کہ یہ تو ان کی بات ہے جو آخرت سے غافل ہے، دنیا منہمک ہے. بلکہ جو دنیا منہمک نہیں ہے، آخرت سے غافل نہیں ہے، ان کے حق میں بھی وہ نہیں بتایا گیا کہ جو دنیا میں اللہ نے جو آرام دیا ہے، جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان کو، اس سے بڑھ کر آخرت کی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے آنے والی دنیا سے بہتر ہے. اگر کیسے سے کیسا انسان کو اگر اسے راحت دے دی جائے تو آخرت کے سامنے اس راحت کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو راحت انسان کو آخرت میں ملنے والی ہے. اس لیے بتایا گیا کہ ہمیشہ انسان کس کو پیش نظر رکھے؟ اس کو پیش نظر رکھے جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے. اندر لگائی اتنی جو دنیا فانی ہے، گرچہ کہ آپ کو اتنی بڑی دکھ رہی ہے، اتنی بڑی دنیا میں، اور ہماری زندگی کتنی 70 80 90 100 ہو گیا، 100 سے زیادہ ہو گیا تو تعجب، یہ 100 سے زیادہ ہو گئی، 100 سے زیادہ ہو گئی. اتنی چھوٹی سی دنیا اور قبر کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، قبر کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن اس دنیا سے کہیں بڑی ہے. اگر ہمیں حشر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں آخرت نہیں سمجھ میں آ رہا، تو قبر کو تو دیکھ لے. ہمارے پر یہ یقین ہے کہ ہمارے پردادا وغیرہ جو ہماری جو زندگی اس سے بڑھ کر ان کی زندگی بڑھ گئی ہے قبر کی. اب آنے والی زندگی نہیں معلوم، تو ہم بھی اس سے عبرت لے. آگے چل کے فرما رہا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے؟ جو عبرت لیتا ہے. عبرت لے کہ یہ زندگی کتنی، یعنی مطلب ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی عبرت لے کہ آنے والی جو زندگی وہ تو حشر کی جو زندگی ہے اپنی جگہ، خود اس قبر کی زندگی ہے خود اپنی زندگی سے کئی گنا جو بڑھ جانے والی ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ خود اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی 60 70 80 90 سال تھی، لیکن وہ خبروں میں کئی 100 سال سے اور کئی 100 سال رہیں گے.
تو پتہ چلا کہ یہ انسان ان سے عبرت لے کہ آنے والی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، اس کی تیاری کی فکر کرے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو حقیقت عقل مند کون ہے؟ عقل مند دنیا کے ساز و سامان کی طرف توجہ کرنے والا، دنیا کے ساز و سامان جمع کرنے والا نہیں، حقیقت میں عقل مند آخرت کی فکر کرنے والا ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے حقیقت میں عقل مند کون؟ اللہ والے ہیں۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل رات و دن کے بدلنے میں، لآیات نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لیولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کی تعریف کیا کی گئی؟ ہم کیا سمجھ رہے دنیا میں جو سب سے زیادہ ہوشیار کمانے کرنے میں عقل مند ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اپنے کروٹوں میں، اور ذکر کرتے کرتے تھک گئے تو کیا کرتے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ذکر کرتے کرتے تھکنے کے باوجود عام حالات میں مراقبے میں رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ان کو کیا کہا گیا؟ اولی الالباب۔ آگے چل کے اولی الالباب کا ذکر آ رہا ہے۔ اولی الالباب کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، ان کے واقعات میں، عبرت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ اور عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو آخرت کی فکر رکھنے والا ہی عقل مند ہے۔ کیوں؟ یہ عارضی منفیت کو دیکھنے والا عقل مند نہیں ہوتا، جو ہمیشہ پروفٹ، جو مستقل منفیت کیا ہے؟ آخرت کی منفیت، اس لیے عقل مند ہے، اس میں عبرت ہے۔ تب یہاں ایک تو واقعہ تو وہی ہے یوسف علیہ السلام کی بھائی وغیرہ کا واقعہ، ایک دوسرا اگر عمومی اعتبار سے لیا جائے تو قرآن کے جتنے قصے ہیں اس میں عبرت ہے۔ اور قریبی قصہ تو آپ نے دیکھا کہ عبرت کا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس لیے کیا؟ دنیا کے لیے، حسد، دنیا کے لیے، یعنی ساری چیزیں مکر وغیرہ سے کام لے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ آخر میں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کا انجام کیا ہوا اور مکر کا انجام کیا ہوا، دنیا داری کا انجام کیا ہوا اور آخرت یعنی اللہ سے خوف خدا کا انجام کیا ہوا۔ دونوں انجام کا آپ نے دیکھ لیا۔ ایک عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو اس عبرت یہ بھی بتائی گئی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے جب خوف خدا کو اختیار کیا، تقوی کو اختیار کیا، تو اللہ نے کنویں میں بھی ان کے لیے اسباب پیدا فرمایا، اعزاز عطا فرمایا۔ کنویں میں رہنے کے باوجود اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا، اور جب یہاں تک کہ دنیا کے مکر کی بنیاد پر اگر جیل میں بھی چلے گئے تو اللہ وہاں بھی ان کو بلند فرماتا ہے، اعزاز عطا فرماتا ہے، کہ یہاں تک کہ مصر کی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے صبر کا انجام، یہ ہے تقوی کا انجام۔ اور مکر کا انجام، دنیا داری کا انجام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بھائیوں کو دیکھ لیا کہ ندامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ اہل مکے کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اللہ کے حبیب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، کیا انجام ہوا۔ آج تم اللہ کے حبیب کو ایرا دے رہے ہیں، دیکھ لینا کہ ایک دن انجام ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب جو چاہتے ہیں انہیں سزا دے سکتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا کہ آج سب کے لیے معافی ہے، لیکن وہ کون تھے؟ صرف بھائی تھے، وہ تو صرف 10 بھائی تھے جن کو معافی کا اعلان کیا گیا، اور یہاں پورے اہل مکہ ہے، پورے دشمنان اسلام ہے، اللہ جو خون کے پیاسے تھے ان کو آپ عام معافی کا اعلان کرتے۔ عبرت لینی چاہیے کہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے عبرت لو کہ تمہارا بھی ایک دن حشر ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے یہ اشارہ ہے مسلمان کو ہر واقعے سے عبرت لینا چاہیے۔ عبرت کا مطلب کیا ہے؟ عبرت تو کئی مرتبہ سنے، خود لفظ یہ آیت میں آیا، عبرت کے معنی یہ لفظ عبور سے نکلا، پار کرنا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کراس، پار کرنا۔ پار کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا، عبور۔ اب یہ پار کرنے والا راستہ یہاں سے ادھر چلے آ رہا۔ عبرت کا مطلب یہ ہے جو چیز جانتے ہیں اس کے ذریعے سے جو نہ جانتے ہیں اس کا پتہ چلا ہے، جو چیز جانتے ہیں اس کے ذریعے جو نہ جانتے ہیں اس کا پتہ چلا ہے۔ کیا مطلب؟ جب ایسا پتہ چلائیں گے تو کیا ہوگا کہ انجام کا پتہ چلے گا، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان واقعے کے ذریعے سے جو آپ جانتے ہیں، آپ ایک عبرت لیں گے تو جو نہ جانتے ہیں آخر میں کیا ہونے والا ہے، تو اس سے کیا ہوگا آپ کو کہ اس کا پتہ چلے گا، انجام کا پتہ چلے گا، اس کا انجام کا پتہ چلے گا۔ عبرت دنیا میں جانور بھی لیتے ہیں، انسان تو اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کر عبرت لینی چاہیے۔ اس لیے اس سلسلے میں مولانا روم علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ جانوروں کے واقعے اس لیے بیان کیے گئے انہوں نے کہ تاکہ ہر ایک کو سمجھنا آسان ہے، سمجھنا بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا عبرت لینے کا، کہ انسان کو تو اس سے بڑھ کر نہیں، اس کے اندر عقل ہونی چاہیے، عبرت لینی چاہیے دنیا داروں کے انجام کو دیکھ کر، یعنی آخرت سے جو غافل ان کے انجام کو دیکھ کر کیسے کیسے ان کے انجام ہو گئے، دنیا میں نہیں رہے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ
شیر اور لومڑی اور بھیڑیے تینوں نے مل کر شکار کیا. شکار میں کیا ملا؟ شکار کرنے کے نتیجے میں ایک گائے، ایک بکری، ایک خرگوش، یہ تینوں، کیونکہ شیر تو بادشاہ ہے، یہ دونوں شاطر ہیں، اپنے شاطر مکاری کی وجہ سے بادشاہ کے دوست بن گئے. کون؟ جو حیوانات کا بادشاہ جو شیر ہے. اب تینوں جب شکار کر کے لائے، یہ تین چیزیں، گائے، بکری، شیر، اور اس کے بعد شیر نے یعنی بھیڑیے سے کہا کہ ان کی تقسیم کر. اب تقسیم تو بہت آسان تھی کیونکہ تین تھے اور وہ سائز بھی تینوں کے اعتبار سے برابر تھا. تو اس نے تقسیم یہ کیا کہ دیکھو کہ بادشاہ کو یعنی مطلب ہے کہ شیر کو گائے لے لینا چاہیے، اور جو خرگوش ہے، کیونکہ ہم میں سب سے زیادہ چھوٹا کون ہے؟ وہ ہے لومڑی ہے، چھوٹی ہے، اسے لے لینی چاہیے، اور مجھے یعنی وہ بکری لے لینا چاہیے. تو شیر کو غصہ آ گیا، میرے سامنے مجھے میں بول رہا، بادشاہ کے سامنے میں کر رہا ہے. تو ایک جھپٹا مارا، ختم کر دیا. کس کو؟ وہ یعنی بھیڑیا کا خاتمہ کر دیا. بھیڑیا خبر گیا. اب اس کے بعد کس نے بادشاہ نے لومڑی سے کہا کہ اب تو اس کا کام ہو گیا ہے، اس کی تقسیم کر دیجیے، اب دونوں میں تقسیم، اب آسانی سے، کیونکہ اب زیادہ ملے گا ہم کو، ہم دونوں میں اس کو تقسیم کر دیجیے. تو اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ایک جو یعنی خرگوش جو چھوٹا ہے اس کو آپ ناشتے میں رکھ لیجئے، جو گائے ہے دوپہر کے کھانے میں رکھ لیجئے، جو بکری ہے شام کے لیے رکھ لیجئے. تو حیران ہو کر پوچھا تو نے یہ سبق کیسے سیکھا؟ تو نے سبق کیسے سیکھا؟ فرمایا کہ آپ بادشاہ ہے، میں چھوٹا ہوں، تو مجھے کیسے زیب دیتا؟ برابری کا تقسیم کا سوال یہ ہے کہ جب دونوں برابر ہو، تو بڑا بادشاہ، میں چھوٹا، تیری رعایا میں سے ہوں، میں تیری رعایا میں سے، تو بادشاہ ہے، تو تقسیم کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے یعنی مطلب تو یہ آخر یہ درس کیسے، تو اتنا بڑا یعنی مہذب کیسے ہوا، درس کیسے سیکھا؟ اور میں بھی ایسی تقسیم کرتا اگر میں بھیڑیے سے اگر سبق حاصل نہیں کرتا. اس نے کہا اگر میں بھیڑیے سے سبق حاصل نہیں کرتا تو میں بھی ایسی تقسیم کرتا. تو حضرت روم علیہ الرحمٰن نے سمجھاتے کہا کہ دیکھو کہ جانور جیسی عبرت لیتے ہیں، انسان کا تو مقام تو اس سے اعلیٰ ہے کہ دنیا کے ان سارے واقعات کو جو دنیا داروں کا انجام کیسے ہوا اس طرح عبرت لے. یعنی مطلب ہے کہ اس طرح نہیں اپنے آپ کو درست کرے، ہر واقعے میں عبرت ہے. یہ زمین آسمان کے بے شمار واقعات، اور خاص طور پہ یہ زمانے میں جو واقعات چل رہے ہیں یہ بھی قابل عبرت ہے. کہ ابھی جیسے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ آخرت کے لیے، اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے. ارشاد ہوتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم، ان واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. ما کان حدیثا، یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جو گھڑ لیا گیا ہو. کیوں؟ گھڑے ہوئے قصے میں عبرت نہیں ہوتی. قرآن کے قصے میں کیا عبرت ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس لیے عبرت ہے، اس لیے نصیحت ہے، اس لیے دلوں پر اثر ہوتا ہے. یا میں 8 بجے سمجھ رہا ہوں، بہت سی جگہ 8 بجے نماز ہے نا، وہ نہیں دیکھا میں. ٹھیک ہے، تو یہ خیال ہے کہ اکثر 8 بجے جماعت ہو رہی ہے. تو یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جو گھڑ لیا جائے، لیکن ولیکن تصدیق الذی، مگر یہ اس کی تصدیق ہے، یعنی اس الذی بین یدی، جو ماقبل کی جو کتابیں ہیں، توریت انجیل کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ اس میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے جو سورہ رعد میں، کیونکہ وہاں بھی قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، تو اس آیت میں جو بتایا گیا کہ ہدایت ہے قرآن، رحمت ہے، اور یہ ایسا کلام نہیں جو گھڑا ہوا ہے، گھڑے ہوئے کلام عبرت نہیں ہوتی. تو یقیناً اس کی تفسیر جو آئے گی ہدایت رحمت، آنے والی قرآن میں انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہدایت اور رحمت کیسے ہے وہاں انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا. اور اتفاق کی بات ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ آئندہ اتوار بھی ایک سفر ہے، ایک آئندہ اتوار اتفاقاً، تو آئندہ اتوار ایک درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد تسلسل چلے گا، ایک آنے والے اتوار کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ. یہ ذہن رکھ لیجیے کہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.